کرتے رہے. اب مخصوص وقت رہ گیا اس رمضان کے ختم کا. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ ہے کہ جب رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے درواں رضوان سے کہتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جنت کو آراستہ کر دو، جنت کے دروازوں کو کھول دو، اس سے سجا دو، اور جہنم کے درواں مالک سے کہتے ہیں کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دو. چنانچہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے نبی کی امت کے لیے آمین کہو. جنت سجائی جاتی ہے، جنت کی حوریں آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا، کہ اللہ تعالی ہم سے منگنی کرنے پر کل ہم کو عطا کرے گا. اللہ کے نیک بندے روزے ذکر اذکار کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرتے ہیں. اور یہ بھی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزانہ اللہ کی طرف سے ایسے قریب لاکھوں لوگوں کو جو جہنم کے مستحق تھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے روزانہ ان کو آزاد فرماتا. اور ختم رمضان پر یکم رمضان سے ختم رمضان تک جتنے بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا تھا، اتنی بڑی تعداد میں آخری دن تک آزاد کیا جاتا ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، پھر شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آتے ہیں، اور صبح صادق تک وہ عمل چلتے رہتا ہے. اور پھر صبح صادق کے وقت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ چلو اب کود چلو، انہیں واپس چلنے کا ٹائم ہے، چلیں. فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا کیا معاملہ کیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کی مغفرت فرمائی، ان کے درجات کو بلند فرمایا، اپنی رضا ان کو نصیب فرمائی، سوائے 4 لوگوں کے. فرشتے جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ وہ 4 بدنصیب کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ جو عادی شرابی ہو، یعنی ہمیشہ شراب کا پینے والا ہو. دوسرا وہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو. تیسرا وہ جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہو. چوتھا وہ جو دلوں میں کینہ کپٹ جلن حسد رکھنے والا ہو. ان 4 لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور پھر جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے، چاندہ جسے کہتے ہیں عام طور پر، اسے آسمانوں میں جائزے کی رات لکھا جاتا ہے. اس کا نام جائزے کی رات لکھا جاتا ہے. مہینہ بھر جو عبادتیں کی، ذکر اذکار، تراویح، روزہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی نیک اعمال کیے، اس کا اجر دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسرے دن عید کا دن ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم سناتے ہیں کہ اے فرشتوں، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ. اور تمام فرشتے زمین پر
راستوں میں بکھیر پھیل جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو انعامات وغیرہ دیے جاتے ہیں انہیں دیکھ کر رش کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ جب عید الفطر کی نماز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں بولو کہ اس مزدور کا کیا حق ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا تو کام یہی ہے اس کا کہ اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے، کہ اس کی پوری پوری مزدوری ادا کر دی جائے مزدور کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک عطا فرمایا، روزے عطا فرمائے، تراویح عطا فرمائی۔ میرے نیک بندوں نے روزے رکھے مہینہ بھر، تراویح کا اہتمام کیا، نیک اعمال کیے، اس کے عوض میں ان کی مغفرت فرماتا ہوں، تم گواہ رہنا۔ اور پھر بندوں سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا کہنا مانو گے میں تمہیں کبھی کسی کے سامنے رسوا و فضیح نہیں کروں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں بخش دوں گا، تمہاری بڑی سے بڑی خطا کو میں معاف کر دوں گا جب تک تم میرے احکام پر عمل کرتے رہو گے۔ اب تم جاؤ، بخشے بخشائے، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھ کو راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس سما کو جو الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، فرشتے سنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں۔ امت مسلمہ پر جو برکتیں رحمتیں عید کے دن ملتی ہیں اسے دیکھ کر رش کرتے ہیں فرشتے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، جس کا پہلا اشرا رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے نجات۔ ویسے پورے کا پورا مہینہ ہی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ خاص طور سے رمضان مبارک بہت بڑی قیمت، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ جس کو نصیب ہو جائے خوش نصیب ہے، وہ جس کو رمضان مبارک عطا ہو جائے، کہ جہاں پر ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا ہم بدل ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، رمضان مبارک کا پورا مہینہ 30 دنوں کا، چاہے 29 دن ہو یا 30 دن ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے نام اعمال میں 30 دنوں کا ہی لکھا جاتا ہے۔ ہر دن کے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ، ہر منٹ کا 60 سیکنڈ اور ہر سیکنڈ کا 10 ملی سیکنڈ ہوتا ہے۔ اگر اس سے بھی کم اگر کوئی گنتی رہتی ہماری نظر میں دنیا کے اعتبار سے، تو اس کو بھی کاؤنٹ اگر کر لیا جائے تو ملی سیکنڈ کا، ایک سیکنڈ کا 100واں کروڑواں حصہ بھی اگر مقابلہ کریں تو دنیا کی ساری کائنات کی پوری جائیداد مل کے وہ ایک سیکنڈ، ملی سیکنڈ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ ایک ملی سیکنڈ کی جو قیمت ہے رمضان مبارک کی، دنیا کی ساری دولت، ساری جائیداد مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا مبارک وہ لمحہ، ایک ایک لمحہ رمضان مبارک کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ میں ایک ایک لمحہ پڑھنا، ایک ملی سیکنڈ دنیا کی ساری کائنات کی جائیداد اگر رکھ دی جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو قیمت اس رمضان مبارک کی ایک ایک لمحے کی۔ اتنا قیمتی مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا۔ پچھلی قوموں کی امتوں کی جو نبیوں کی امتیں، ان کی عمریں بہت بہت زیادہ تھی۔ یہاں تک بتایا گیا قرآن پاک میں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں میں دین کی دعوت دیتے رہے۔ بنی اسرائیل میں کئی ایسے لوگوں کی عمریں
لمبی لمبی کہ کوئی 800 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول، کوئی 1000 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول، 1000 سال تک جہاد کر رہا ہے، 1000 سال تک راتوں میں جا کر عبادتیں کر رہا ہے۔ جب تذکرے آئے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ ہمارے آقا سوچنے لگے کہ پچھلی امتیں، نبیوں کی امتوں کی عمریں بہت زیادہ، ان کے اعمال بہت زیادہ، میری امت کی عمر بہت کم، اور پھر ان کے عمل بھی اب کم ہوں گے تو کل قیامت میری امت کہاں جائے گی؟ فکر ہمارے نبی کو، ہماری فکروں کا یہ نتیجہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان عطا فرمائے۔ رمضان میں ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کے تھی۔ پھر یہ 80 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ایک رات کے اوپر، کہاں ہے سادہ کرنے والا؟ ایک رات عبادت کر لو، ایک دن محنت کر لو، اور تمہارے کو پھر یہ 80 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دینے والا کون پتہ ہے؟ اللہ سے بڑھ کے عطا کرنے والا کون ہے بتایا؟ صرف ایک رات کی عبادت کے اندر تم کو 1000 مہینوں کا ثواب کون دے گا بتائیے آپ؟ ایک نفل عبادت کرنے پر تمہارے کو فرض کے برابر اجر ثواب کون دینے والا بتائیے؟ ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کے برابر کون اجر ثواب دیتا بتائیے آپ؟ یہ اللہ کا کرم، اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے اس امت کے اوپر بار بار اللہ کے نبی کے صدقے میں ایسے انعامات عطا فرمائے کہ کس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب بندہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت دی اللہ کی رضا کے لیے، جب اللہ ایک کھجور کی گٹھلی بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، قربان جائے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کے برابر اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اگر وہ اس نیت اس کی اگر درست ہوتی ہے۔ ایک بندہ کسی روزے دار کو روزے افطار کراتا ہے، روزے افطار کے اندر کسی کو صرف پانی 2 گھٹ پانی سے روزہ کھلاتا ہے، یا 2 گھٹ لسی سے روزہ کھلاتا ہے، یا ایک کھجور کے چھوارے سے روزہ کھلاتا ہے، تو اس کو بھی پورے روزے دار کے برابر اجر و ثواب اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کہاں ایسا عطا کرنے والا بتائیے آپ؟ ایسا رحیم، ایسا کریم، ایسا دینے والا کہاں ہے بتائیے آپ؟ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنے عرش کے فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ چھوڑو میرے عرش کو، جو تم تھامے میرے عرش کو، چھوڑو میرے عرش کو اور جاؤ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ اللہ کے فرشتوں کو حکم دیتے میرے نبی کی امت جو دعائیں کری اس پہ تم آمین کرتے رہو۔ اللہ خود اعلان کرنے لگا کہ فرشتے ہے کوئی روزانہ اعلان افطار کے ٹائم پہ، روزانہ اعلان سحر کے ٹائم پہ، روزانہ ہر وقت میں ہر گھڑی اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی گناہگار کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بار بار اعلان ہو رہا، صبح اور یہ اعلان، شام اور یہ اعلان، سحر ہو رہا اعلان، افطار ہو رہا اعلان، دن ہو رہا اعلان، رات اور یہ اعلان کہ مانگ میرے بندے، کیا مانگتا ہے میں دینے والا ہوں۔ اے گناہگار بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر، معافی چاہ، میں معاف کرنے ٹھہرا ہوں۔ روزانہ اعلان ہو رہا، دن رات اعلان ہو رہا۔ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا رمضان مبارک، اور اس کی ہم نے صحیح قدر نہیں کی۔ اللہ نے معاف فرمایا، ہم نے اس کی صحیح قدر نہیں کی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جس طرح ہم کو قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی ہم نے۔ جیسا کہ بھی بتایا گیا کہ رمضان کا ایک ملی سیکنڈ بھی دنیا کی ساری کائنات کی بڑی دولت لا کر رکھتے تو وہ 1 ملی سیکنڈ کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔
اتنا مبارک رمضان مبارک اللہ نے ہم کو دیا اور ہم اس کی صحیح قدر نہیں کرے. جو کچھ بھی کرے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, لیکن جیسی قدر کرنی چاہیے تھی, جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی, جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا, جیسا لوگوں کی مدد کرنا چاہیے تھا, جیسا صدقہ خیرات کرنا چاہیے تھا, جیسا زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے تھا, جیسا اللہ کے سامنے ہم کو رونا تھا, اللہ سے مانگنا تھا, ہم نے نہیں مانگا, ہم نے کھو دیا وقت. لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو, اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ اتنے عطا کرنے والے ہیں کہ اللہ تمہارا قرض نصب ہونے کے بعد بھی اگر ہم ابھی بھی جو لمحہ قیمتی بچے ہوا ہے اس کے اندر بھی اگر ہم اس کا صحیح استعمال کر لیں گے, صحیح مانگ لیں گے, اللہ کے سامنے رجوع ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والا ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, صرف اللہ کے سامنے مانگنے کی دیر ہے, اپنے گناہوں پر ندامت ہونے کی دیر ہے. بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ, اللہ سے مانگنے کی دیر ہے, بس عطا کرنے والا اللہ. میرے بھائی بزرگ دوستو, اللہ سے مانگو. جو وقت بچا ہوا ہے قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. کیا پتا پھر رمضان ہم کو ملے یا نہ ملے, پھر اگر آنے والا رمضان اللہ ہم سب کو عطا کرے, بار بار عطا کرے, لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں کہ کب کس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے. انشاءاللہ اگر ملے گا تو ہم اب سے بھی زیادہ انشاءاللہ عبادت کریں گے. ہم عزم و عطا کا ہم عزائم کرتے ہیں انشاءاللہ اب سے بھی زیادہ اور عبادت ہم انشاءاللہ کریں گے. لیکن زندگی کی بہار کب ختم ہو جائے پتہ نہیں, زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے بجھ جائے پتہ نہیں. امید کے اوپر تو ہے انشاءاللہ ملے گا رمضان, اللہ ہم کو عطا کرے گا, ہم عبادت کریں گے انشاءاللہ, اور زور شوق سے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے. لیکن اب تو وقت چلا گیا ہمارے پاس, اب تو وقت چلا گیا. جو بچے ہمارے اسی کو قیمتی سمجھو, اسی کو قیمتی سمجھ کے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. جو ذمہ داریاں ہیں اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرو. اللہ نے اگر تم کو مالدار بنایا ہے تو اللہ نے زکات فرض کی ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, اپنے مالوں کی زکات ادا کرو, ورنہ تمہارا مال تمہارے نقصان بن جائے گا. اچھے مال کے ساتھ جب زکات نہیں نکالی جاتی تو وہ مال کو خراب کر دیتا ہے. زکات کا مال جب اچھے مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو اچھے مال کو بھی خراب کر دیتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے, مالدار بنایا ہے, جس کے پاس 7.5 تولے سونا, 52 تولے چاندی آپ کے مقدار پیسے ہو, اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو, تو اس کے اوپر 1 سال میں زکات اس کے اوپر فرض ہوتی ہے. یعنی اپنے مال سے ایکسٹرا میں رکھے ہوا رہتا ہے. مال جو ہے ہمارے پاس کھانے پینے کا, گاڑی وغیرہ سب چھوڑ کے ایکسٹرا میں جو رکھے ہوا رہتا ہے ہمارے پاس, سونا چاندی بینک بیلنس وغیرہ, تو 7.5 تولے سونا یا 12.5 تولے چاندی یا اس کے مقدار مال ہو, اور اس کے اوپر پورا 1 سال مکمل ہو چکا ہو, تو اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے. اور اس کے اپنے زکات ادا کرنا ضروری ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ تم زکات کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو. تم زکات ادا کریں گے تو تمہارے مال کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا. اور جن کے اوپر زکات فرض نہیں ہوتی, جو صاحب نصاب ہے لیکن زکات فرض نہیں ہوتی ابھی ان کے اوپر, زکات فرض ہونے کے لیے مال کے اوپر 1 سال کا ہونا ضروری ہے. لیکن صاحب نصاب خالی ہونے کے لیے جس کے اوپر فطرہ وغیرہ دینا رہتا ہے, اگر آج کی تاریخ میں بھی ہمارے پاس رمضان کی عید کے 1 دن پہلے بھی ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ ہم صاحب نصاب میں آتے ہیں, تو اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. اپنی طرف سے, اپنی بیوی بچوں کی طرف سے, یہاں تک کہ پیدا ہوئے سے بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. 1 کلو 650 گرام گیہوں چاول جو بھی رہتا ہے اناج وغیرہ دیتے ہیں, 1 سا سے کہتے ہیں, 1 سا کہتے ہیں, مقدار رہتی ہے. عام طور پر علماء کرام بتاتے ہیں آج کے لحاظ سے کہ 75 روپے 70 روپے کا کچھ حساب بنتا ہے ایک فطرے کا, اس لحاظ سے آپ ادا کر سکتے ہیں. غریبی کی حالت میں ہے تو اتنا ہے. اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ مالدار بنایا ہے تو آپ کاجو بادام کشمش سے بھی بندے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. جنہیں جو غریب ہے, کم ہے, اس کے بعد دو نیکیوں وغیرہ سے بھی ادا کر سکتا ہے صدقہ فطر. مفتی قیمت ادا کر سکتا ہے اس کی, یا اور زیادہ مالدار ہے تو بادام پشتا کاجو کی مقدار پیلے کی ایسی اس کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے. تو گھر میں جتنے لوگ رہیں گے ان کے اوپر صدقہ فطر ضروری ہے. اگر صاحب نصاب ہے, صاحب نصاب ہے, مال اتنا ہمارے پاس ہے
کہ 7.5 تولے سونا ہے 52 تولے چاندی، یعنی 52 تولے چاندی کی مقدار اگر حساب سے دیکھا جائے تو 35-40 ہزار کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر اتنے پیسے ہمارے پاس آ گئے رمضان کی عید سے پہلے تو ہمارے اوپر صدقہ فطر ضروری ہوتا ہے، ہم ادا کرنا ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے ادا کرنا۔ اگر بالغ ہے تو وہ خود ادا کریں گے، اگر بڑے ادا کرتے رہے تو ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے گھر کی طرف سے ہم صدقہ فطر جتنے لوگ ہیں ان کا حساب رکھا کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے لوگوں میں جا کے جو مستحق لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو جا کے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ چاہے وہ آپ کے خاندان کے، ان کی بستی والے، ان کے دوست احباب رہیں گے، ملنے جلنے والے رہیں گے، ان کو صدقہ فطر جو کہ مستحق ہے لینے کے ان کو ادا کرنا ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، رمضان مبارک کے ساتھ ہی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ عید کے دوسرے دن سے 6 روزے رکھنے کا حکم ہے۔ انہیں نفل عبادت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل عبادت ہے۔ 6 روزے رکھتے ہیں شوال کے بھی، اس کا بھی اہتمام کریں۔ جہاں رمضان مبارک کے پورے 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں، الحمدللہ یہ 6 روزے بھی رکھیں گے تو پورا سال بھر کی عبادت کا ہم کو اجر و ثواب دیا جائے۔ رمضان کے 1 مہینہ روزہ رہے، 1 کا 10 یعنی 300، پھر اگر یہ 6 دن اگر ہم اور روزہ رہ لیں گے تو پھر اس کا 10 گنا یعنی 60، 360 دن، یعنی کہ پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب آپ کو لکھا جائے گا۔ شوال کے 6 روزے بھی رہنا ہے، عید کے دوسرے دن سے 1 مہینے میں کبھی بھی آپ رہ سکتے ہیں۔ کنٹینیو 6 دن رہنا بلکہ ضروری نہیں ہے، آپ 2 کر کے 1 کر کے بھی رہ سکتے ہیں جیسی آپ کو سہولت ہے، لیکن رہنا بہت ضروری ہے، اچھی چیز ہے، نفل ہے، زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ کی اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنا جوش، اپنا جذبہ، اپنی جو ایمانی کیفیت، اس لحاظ سے آپ 1 2 روزے کر کے بھی رہ سکتے ہیں، یا 6 روزے ایک ساتھ بھی رہ سکتے ہیں عید کے دوسرے دن سے۔ تو رہنا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ ہم آ کر نہیں رہتے، میں نہیں رہتا ہوں، ہمارا قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول رہے، رہو بولے ہیں، دوسروں کو بھی حکم ہے، صحابہ بھی رہے، بزرگان دین بھی رہے۔ اگر ہم کو بھی اللہ توفیق دے رہا ہے تو کوشش کریں کہ ہم بھی بندے سے رہے، اور جو رہ رہے ہم کو بندے سے ہمت افزائی کرے، نہ کہ ان کو بندے سے روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ نیک عمل کے اندر آگے بڑھانا ہے، روکنا نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی عبادت سے کسی کو روکے؟ یہ حدیث ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ وہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی عبادت سے کسی کو روکے۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں، نمازوں کا خاص اہتمام کریں، جس طرح رمضان مبارک میں اللہ کی عبادتیں کر رہے تھے الحمدللہ اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش اور محنت کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ تو صرف ایک پریکٹس کے لیے تھا، زندگی پوری ایسے ہی ہم کو گزارنا ہے، زندگی پوری ہم کو جس طرح رمضان مبارک میں اللہ کے احکام پر نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے سب چیزیں کر رہے تھے، اسی طرح پوری زندگی ہم کو ایسے ہی اللہ کے احکام پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ ہم سوچے ذرا کہ جب ہم رمضان میں تھے روزے کی حالت میں تو ہم حلال چیز بھی استعمال نہیں کر رہے تھے، تو اجازت کہاں ملتی ہم کو کہ ہم غیر رمضان میں حرام کو استعمال کریں؟ اس لیے حرام سے بچنا ہے، حرام کھانے سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے، گالی گلوچ سے، ہر چیز سے جو کہ گناہ کی طرف لے جانے والا ہو، جو اللہ کے غصے کی طرف لے جانے والا ہو، جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو، ایسے عمل سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش اور محنت کرنا ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری خود ہماری اپنی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جو اللہ اس کے قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے مسجدوں کو آباد کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، یہ نہ ہو کہ رمضان ختم ہو گیا چلو بھائی چھٹی ہو گئی ہماری وجہ سے، نہیں، رمضان تو ہمارے ایک پریکٹس کے لیے دیا گیا تھا۔ محنت کریں، کوشش کریں، الحمدللہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان کے روزے، تراویح، سحر، افطار، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، جو بھی کچھ بھی نیک اعمال اللہ کے بندوں نے کیا ہے، اللہ کے گھروں میں لگایا ہے، اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے لیے جو بھی مال خرچ کیا ہے، چاہے وہ جانی محنت ہو، مالی محنت ہو، صلاحیتیں جو لگائی ہے دین کے اوپر، اللہ کی محنت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، اور ہماری ان تمام عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں کو جو ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ جو مانگے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے، جو بیمار ہے اللہ نے صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے، جو مرحومین اللہ تمام کی مغفرت فرما کر
ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کے متعلقین کو ان کے لیے ایسے ہی سارے ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو شریعت سے ثابت ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اور اللہ ہم سب کو شرک و بدعت سے، گناہوں کے اعمال سے، غیر اسلامی رسم و رواج سے محفوظ فرمائیں اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ مساجد، مدارس، خانقاہوں اور دینی مراکز کی اللہ تبارک تعالی حفاظت فرمائیں، ظالموں کو اللہ کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائیں۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔